अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। इस वक्त हम बैठे हुए हैं अब्दुल वहाब रहमानी साहब के पास, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अगर हम सोशल वर्क के तौर पर उनकी खिदमात को देखें तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, और जब एजुकेशन के हवाले से हम बात करें तो वो भी नुमायाँ हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि कोरोना ऑपरेशन के दौरान ये क्या कर रहे हैं, और इनका रिलीफ ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, और अब तक कहाँ पहुँच चुके हैं। इनके साथ मौजूद हैं सैफ रहमान साहब, वो भी शरीक गुफ्तगू हो गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं वाब रहमानी साहब से, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाब साहब। वालेकुम सलाम जी सर, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस पूरी कौम के ऊपर आया हुआ है, और बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर आया हुआ है। जी तो उसमें अब तक आपने क्या किया है और किस हद तक उसमें आपको कामयाबी मिली है, बिलखुसूस अगर मैं हमकार ट्रस्ट की बात करूँ तो। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका फराहम किया अपनी बात आगे बढ़ाने तक। जहाँ तक खिदमात का तल्लुक़ है, हर आदमी इस वक्त कर रहा है, आपकी भी बड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ास करके इस इलाके के मसाइल उजागर करने में, और बिलखुसूस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिन लोगों में बाकी जो हमारे दोस्त अहबाब कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छे तरीके से उनकी तर्जुमानी की है। बात असल में इस तरह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जद में आई हुई है, सही। और हालात भी कुछ इस तरह के बन गए हैं कि अब हर आदमी को एक स्टैंड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिफाजती इक़दाम हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो कौम का मोराल जो है हमने अप करना है। क्योंकि आप देखें कि इस बीमारी के अंदर भी सबसे पहले इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही ख़त्म होती है। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की आवाम इस लिहाज से बहुत दिलेर भी हैं, बेहतर भी हैं, किसी चीज़ का मुकाबला जवान मर्दी के साथ करते भी हैं। और फिर चूँकि हमारा एक तल्लुक़ एक मज़हब से भी है, कुछ बिल्कुल। उसकी अपनी वो चीज़ें भी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बोल्ड भी करती हैं, हौसला भी देती हैं। लेकिन वही मज़हब जो है वो जहाँ तकदीर पे हमें ईमान लाने का कहता है, वहाँ पर तदबीर की भी हमें वो ताकीद करता है। बिल्कुल। मरना तो है हमने, अगर किसी बंदे से पूछे तो कहते हैं भाई मर जाना है, दिन कोरोना से मर के तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बात सच है, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी उसी दीन के अंदर, उसी अल्लाह ताला ने, उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ें बताई भी हैं कि सही। पहले ऊँट को बांधो फिर तवक्कल करो। बिल्कुल। तो हमें सारी चीज़ें ये एहतियाती तदाबीर तकदीर के साथ साथ ये ज़रूरी हैं। वो इसलिए ज़रूरी हैं कि अब आपने देखा है कि हमारी मस्जिदें, इवन कि हमारा हरम जो है, मरकज़ व मंबा जो है हमारे इस्लाम का, सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, वो भी इस वक्त बंद है। यहाँ से आप इसकी नोयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ इस मर्ज़ ने जो आगे बढ़ना है और बढ़ेगी, जो तवक्कुआत आ रही है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। आप पाकिस्तान का भी देख लें, पहले दिन क्या रेशो था, दिन ब दिन वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, और हमें दिन ब दिन ज़्यादा इसकी वो एहतियाती तदाबीर की तरफ अब बढ़ना भी है। अब ये नहीं कि हम लोगों ने कुछ दिनों, महीना 10 दिन हम लोगों ने भी सैनिटाइज़र बनाए, मास्क दिए लोगों को, तो अब आराम से घर में बैठ जाएं, कोरोना ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी हमाकत होगी। नहीं, अभी यहाँ पर कदा कलाम के लिए माफ़ी, अवेयरनेस के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं क्या? जो समाजी फासला है वो हरम शरीफ और मसाजिद तक महदूद रहेगा, या कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो आएगा कभी? सब देखें ना, सबसे पहला दर्स तो हमें मस्जिद से ही मिलता है। जी जी। जब हम मस्जिद के अंदर एक फासला नुमायां कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप सोशल लाइफ में भी अपने आप को दूर रखें एक दूसरे से। आपको कोई नज़र आ रहा है आपके इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता बढ़ रहा है ये चीज़। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि आज एक जनाजा था उधर, उसमें भी लोगों ने कोशिश की है कि वो डिस्टेंसिंग, यहाँ मस्जिदों के अंदर हमारी जो अब नमाज हो रही है उसमें वो लोग कर रहे हैं, बल्कि हम लोग खुद ही एक कैंपेन चला रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं, उनको सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ जाकर लोगों को अवेयर भी साथ कर रहे सही। हैं कि ये एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने अख्तियार करनी है। तो उसके सिलसिले में ये था कि हम लोग दोबारा से इसको एक नए सिरे से, इससे पहले भी हम लोगों ने चूँकि स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह लोरे के अंदर, सबसे पहले हमारे समकार ट्रस्ट ने काम शुरू किया, यहाँ पर लोगों को सैनिटाइजर बना कर दिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस। ये आपकी रजिस्टर्ड है? जी सर, ये हमकार हमारी तंजीम जो है 2011 में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट एक्ट के तहत 2011 से ये रजिस्टर्ड वर्किंग कर रही है। लेकिन हम चूँकि इसका जो काम का दायरा कार था वो सिर्फ मेरा अपना जो इलाका है सुमा कड़ागा, हमने वहाँ तक रखा हुआ था, और सिर्फ ये एजुकेशन में और थोड़ा सा एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते थे।
وہاں ہم یہ کوشش ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اسکول کے جتنے بھی وہاں بچے ہیں 50-60 جتنے بھی اسکولوں کے بچے ہیں اوپر ان کو ہم اسٹیشنری وغیرہ اور بکس وغیرہ یہ چیزیں اس طرح کی مدد کرتے تھے. اور پھر ہم لوگ کیا اس میں انوائرمنٹ کے لیے ہم لوگ یہ کرتے تھے کیونکہ ہمارا یہ علاقہ زرعی علاقہ ہے, زمینیں ہیں لوگوں کے پاس اور بہت زیادہ کھیت جو ہمارے آباد تھے وہ بھی ویران ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کر رہے کہ اگر لوگ فصلیں نہیں اگاتے تو کم از کم پھلدار پودے تو لگا دیں. وہ ایک دفعہ آپ نے لگانے ہیں, ایک سال ان کی آپ نے نگرانی کرنی ہے, 2 سال بعد وہ جوان ہو جائے گا, پھل دینا شروع ہو جائے گا. تو کم از کم ہمارے بچے جو ہیں کم از کم فروٹوں سے تو وہ مستفید ہو سکتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر. تو الحمدللہ وہ بھی ہماری مہم کافی کامیاب رہی ہے. وہ ہم ہر سال ایک سال مناتے تھے. ایک سال ہم نے خوبانی کا منایا, اس میں کم از کم 300-400 پودے ہم لوگوں نے فری تقسیم کیے لوگوں کے اندر. ہر گھر کو 1-2 پودے دیے, بچوں کو موبلائز کیا کہ آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. ایک سال ہم نے آلوچے کا کیا, ایک سال ہم نے اخروٹ کا لگایا. تو اس طرح باغ دیے لوگوں کو. تو الحمدللہ وہ تجربہ بھی ہمارا کافی حد تک وہاں پر کامیاب رہا ہے. تو ابھی آپ ریلیف کی جانب آئے. اب چونکہ یہاں آ گیا اچانک 20 دفعہ ہمارا ویسے تو پروگرام یہی تھا کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم ایک اچھا کام یہاں کرنے کے پروگرام میں تھے, وہ ہمارا ایک پروگرام تیار ہے. لیکن چونکہ اچانک ہمارا اس سے واسطہ پڑ گیا ناگہانی آفت سے, تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ اب قوم کو ضرورت ہے. تو جو ہو سکتا ہے ہمارے بس میں کچھ دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے ہم لوگوں نے یہاں اس کا اسٹارٹ لیا ہے. اور الحمدللہ کم از کم میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1500 کے لگ بھگ سینیٹائزر ہم لوگوں نے گھروں تک لوگوں کو پہنچائے ہیں. 1500 کے قریب ہم لوگوں نے ماسک تیار کر کے. اور یہاں میرے ساتھ اللہ کا بڑا ایک احسان یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے ایک اپیل کی اپنی اسٹوڈنٹس کو, بچیوں کو, خالی ایک میسج میں نے 4-5 منٹ کا کلپس دیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ معاونت کریں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو آپ یقین مانیں کہ مجھے اتنی کالیں آئی کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان کو دے کر ماسک تیار کروں. اس کے باوجود بھی کم از کم 1500-1600 کے قریب ہم لوگوں نے ماسک تیار کروائے تھے, مختلف علاقوں میں بھی بھیجے, لورا بازار کے اندر بھی کیے. اور اب بھی ہمارا یہ پروگرام ہے کیونکہ یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. چودھری صاحب ابھی جو ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ نگدی ٹوٹیال کے اندر واقع میرا اسنال کے اندر وہ ہماری خالہ مرحومہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی یہاں تدفین ہوئی ہے, وہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ تروڑ اور اس طرح کے 3-4 افیکٹیز اس کے اندر نکل آئے ہیں. یہ ہمارے پڑوس میں اوپر دیکھیں آپ دار جاوا کی ادھر سنا ہے کہ وہ جو افیکٹی تھا اس چہرے کی اللہ علی کے رحمت کرے, اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے رہے ہیں, یا اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ نیٹ ورک کہاں تک جائے گا. بہت آگے. تو اٹس مین کہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس اب زیادہ کرنی ہے اس لوگوں کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے سر کہ آپ کا 144 کی نظر ہر چیز ہے, لاک ڈاؤن کی نظر ہر چیز ہے. یومیہ مزدور کیا کرے گا, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ اصل میں بیسیکلی جو ہم لوگوں نے ابھی جو تھوڑا بہت تعاون کیا ہے, لوگوں کے تعاون سے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے, اس میں صرف اور صرف ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ صرف ہمارا وہ جو دیہڑی دار مزدور تھا. ایون کہ شاید کچھ میرے دوست, کچھ احباب اس چیز کو فیل بھی انہوں نے کیا ہو کہ میں نے یہاں تک بھی کیا ہم لوگوں نے کہ اگر اس علاقے میں اگر بیوہ ہے کوئی عورت, چونکہ ہمارا ایک معاشرہ جو ہے الحمدللہ اپنے لوگوں کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے. بے شک. اور خاص کر کے ہمارے جو یتیم بچے یا بیوائیں ہیں, خدا کو ہے کہ ان کے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو بڑی خوشحال زندگی نہ گزارتا ہو. ہمارا ایک ٹرینڈ اور مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ صرف جو اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ صرف مسجد اور خالی بیوہ اور یتیم کو. پڑوس میں آپ کے کوئی بھوکا مر جائے کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, بیماری کی وجہ سے کوئی اینٹیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کو 200-400 کی دوائیاں پر چاہیے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے جو اس امکار سے ابھی تک جو کام کیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ 100% تک جو حقدار لوگ ہیں ان تک پہنچے. جو ہوٹل پہ کام کرتا تھا بیچارہ وہ دیہڑی نہیں لگا سکتا تھا, اب اس کے کیا ہے جو گاڑی چلا رہا تھا, کسی کی ڈرائیور تھا یا کنڈکٹر تھا بس کا, اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تک یہ پہنچے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں میں لوگ ہیں. بے شک. ہمارا ٹرسٹ تو یہ کیا کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے والی مثال ہے کہ چند لوگوں پہ مشتمل ہے, ہم لوگ خود ہی اپنا اس کو کر رہے ہیں. تو اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, ان کی مدد کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے یا کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو پورا کر سکے. تو یہ سب لوگ ہم مل کر انشاءاللہ جب کریں گے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. سر یہ بتائیے, آپ کا ایک آپ کے تعلیمی ادارے بھی ہیں, وہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب حکومت نے یہ اپیل کی ہے جی کہ مالکان جو ہیں وہ کرایہ نہ لیں بلڈنگز کا, تو بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کر دیا چودھری صاحب آپ نے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کے بارے میں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ دن بدن لوگ پوسٹیں بھی لگاتے رہتے ہیں کہ اسکول بند ہے جناب، تو فیسیں کس بات کی، یا کم کریں اس میں ساری کچھ۔ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا، پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ 20% جو ہے اسکول اپنی فیسوں میں رعایت کریں۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ نے بھی کیا ہے، کے کی ہماری گورنمنٹ ابھی تک وہ تذبذب کا شکار ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ یہ بات کچھ فخر کی نہیں ہے چودھری صاحب، بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے دا ٹیوٹر اسکول سسٹم اس وقت 3 چیپٹر ہیں اس کے لورا کے اندر، الحمدللہ گورنمنٹ کے اعلان سے پہلے ہی ہم نے 40% جو ہے اپنے اداروں میں سے اپنے بچوں کو ریلیف دیا ہے فیسز کے اندر، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ دا ٹیوٹر اسکول سسٹم وہ واحد اسکول ہے کہ جسے 40% فیسز میں ڈسکاؤنٹ کیا ہے۔ آج دن تک نہ کسی اسکول نے دی ہے، اور 20% کا ابھی کہہ بھی دیا ہے اگر گورنمنٹ نے تو اس پہ بھی واویلا مچا ہوا ہے۔ اسکولوں کے اپنے مسائل ہیں، جو واویلا کر رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں، میں بھی جو کر رہا ہوں میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے اسکول کے اتنے بڑے وسائل ہیں۔ اب یہ بات تو کچھ وہ کہنے کی نہیں ہے، لیکن جب ہم کلیکٹ کریں گے تو 3-4 لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ ہمیں بلڈنگ کے کرائے دینے پڑتے ہیں، ہمارا ملا جلا کم از کم 50 کے اوپر کرایہ بنتا ہے اسکولوں کا، سٹاف ہے ہمارے پاس کم از کم 25-30 آدمیوں کا سٹاف ہے، ان کی تنخواہیں ہیں۔ اب ہم کو یہ تو نہیں کہہ سکتے اسکول بند ہے تو آپ لوگ گھر پر بیٹھے ہیں اور اچھا یہ آپ ایک چیز، جو اسٹاف اس وقت آپ کا گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اسے آپ سیلریز دے رہے ہیں منتھ؟ انشاءاللہ دیں گے، ایک تو کچھ تو دی بھی ہیں ہم لوگوں نے، اور اگر نہیں بھی ہیں ہمارے پاس تو وہ ہم ان کا کام ہمارے پاس محفوظ ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جتنے ٹیچر ہیں، میں ویسے بھی میرا واحد وہ ادارہ ہے کہ جو عام چھٹیوں میں بھی ٹیچرز کو پے کرتا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کمیٹی سسٹم، محلے کی سطح پر کمیٹی سسٹم، وہ کیا فارمولہ ہے؟ جی چودھری صاحب ماشاءاللہ، وہ جو ایک تجویز آئی تھی میرے ذہن میں، ایک آئیڈیا تھا، میں نے پبلک کے ساتھ شیئر کیا، الحمدللہ اس میں اتنی ایک کامیابی ملی ہے کہ یقین مانیں کہ میں اپنے فیس بک پیج پہ بھی دیکھتا ہوں تو میری اس گفتگو نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے میری اپنی فیس بک پہ، آنا میرے بہت زیادہ فالوورز ہیں، 60 کے قریب لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے خالی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کتنی اس کی پذیرائی ہے، اور مجھے بے شمار سنجیدہ قسم کے لوگوں نے وہ فونے کر کے نہ صرف اپنے علاقے سے آل اوور دا پاکستان بلکہ فارن سے بھی مجھے آپ کالز آئی ہیں اس کے اوپر کہ یار بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور اگر اس چیز کو ہم کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو صاحب اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے ہر محلے میں ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ 20 خاندانوں پر ایک ہم کمیٹی تشکیل دے دیں۔ ہم نے تو یہاں امکار کے نام سے کام کیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ امکار کے پابندی آپ لوگوں کے اوپر کام کریں، یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے جن کو ہم تھوڑا سا ایک رول ماڈل کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اور اسے آپ نے منی پاکستان کا نام دیا ہے؟ اس کو منی پاکستان کا نام دیا ہے کہ ہمارا منی، دیکھیں نا آپ پاکستان کی خدمت کس حوالے سے کر رہے ہیں، ہر انسان کا ایک دکاندار ہے، میرا تو یہ نظریہ ہے کہ اس کا منی پاکستان وہ دکان ہے، اگر وہ اپنے دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اپنے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک بندے کا ہاسپٹل ہے تو اس کا پاکستان وہ ہے، اگر وہ اپنی سروسز اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق دے رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس موقع پہ اگر ہم اپنے آپ کو 20 گھرانوں تک محدود کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اس سے ایک بڑا فرق پڑا ہے کیونکہ اب ہم لوگ پریکٹیکل کر چکے ہیں۔ ان 20 گھرانوں میں آپ یقین مانیں جو کرائٹیریا ہم نے مقرر کیا تو بڑی مشکل سے 4 اور 5 جو ایوریج آ رہی ہے وہاں سے مستقیم کی آ رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 15 آدمی مل کر ہم ان کا چولہا جو ہے وہ گرم نہیں کر سکتے، یا ہم اپنے یہ آپ وال نیوز سے یہ اپیل کریں گے دوسرے علاقوں میں؟ تو اپیل کی بات ہی نہیں ہے نا، جن لوگوں نے کیا آپ انہوں نے رول ماڈل دے دی ہے، آسانی ہو گئی ہے ان کے لیے۔ ابھی ہم پیکیج جو اپنے پیچھے اپنا پیکیج دیا وہ زیادہ تر ہم نے اسی اصول کے تحت دیا ہے، اور خدا کا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لینے والے کو بھی نہیں پتہ چلا کون دینے والا ہے، اور ہمیں بھی دینے والا بس آپ نے دے دیا، وینڈر کو دے دیے جا کر اپنے اپنے محلوں کے وہ دیا کہ فلاں بندے کا آیا ہے وہاں سے دے دیں، اور آئندہ بھی جو ہوگا ہم انشاءاللہ اسی کے تحت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ ڈونرز بھی کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر ہم لوگ آئندہ کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کے لیے ہم کم از کم 30 کمیٹیاں بنا چکے ہیں جو مختلف علاقوں میں، نہ صرف ایک یہاں پر ہے ہماری، کم از کم 4 ایک لورے کے اندر میں قائم کی ہیں، گڑی میں کی ہیں، رائی میں 2 کی ہیں ہم نے، نورپر میں کی ہے، بارمولہ کی سائڈ پہ ایک کی ہے، گبیر کے اندر 3 کمیٹیز ہماری کام کر رہی ہیں، سما کے اندر ہماری 5 کمیٹیز کام کر رہی ہیں، ایون کہ روپڑ تک بھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، وہاں پر ایک ایک کمیٹی ہم ہر جگہ رول ماڈل کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ اس میں لوگ کام کریں،
आपका मोहल्ला है चौधरी साहब अपना, वहाँ भी हम लोग 2 कमेटियों के अंदर काम कर रहे हैं, दोस्त हमारे उसमें काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। ज़बरदस्त। सैफरमान साहब बताइएगा जी, आपके महल्ले में इस कमेटी का क्या असर पड़ा है? हमारे महल्ले में सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे महल्ले को टाइम दिया। इतनी मसरूफियत में आए, हम कार के लिए आए, तो हम आपको अपने इस महल्ले में पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। दूसरा ये है कि इस कमेटी का इस महल्ले में ओवरऑल जो हमने देखा है कि जो सही मुस्तहिक है उस तक उसका हक पहुँच रहा है। और आपके इस चैनल के हवाले से मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस हमकार वेलफेयर ट्रस्ट का सियासी पार्टी, सियासी मकसद के लिए किसी किस्म का कोई रोल नहीं होगा, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है। और हमारी दूसरे भाइयों से भी अपील है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी हद तक हम हमारे साथ आए और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आए। जो उसके ज़ाती मफाद हैं किसी सियासी पार्टी के साथ हैं तो वो उसको बाहर छोड़ के आए। यहाँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसने आना है और अल्लाह की रज़ा के लिए हमने सब ने मिल के काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी वहाब रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम किसी और मौजू के साथ बड़ी आपके मेहरबानी साथ चौधरी बैठेंगे। साहब, माशाल्लाह आपका भी ये प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा है और कामयाब भी जा रहा है, और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, देखें चौधरी साहब आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि लाजमी नहीं कि मैं आप 10,000 या 20,000 रुपये देकर अपना कंट्रीब्यूट करें। आप इन चीज़ों को उजागर हैं, इट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। एक आदमी आपकी अच्छी बात को कहीं फैला रहा है, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। कहीं बैठ कर मोहल्ले में कोई बंदा अगर गुफ्तगू कर देता है अच्छी इस बारे में, तो मैं समझता हूँ ये उसका कंट्रीब्यूशन है। हर फर्द को अपना एक रोल अदा करना चाहिए बस। और एक इस अल्लाह का करम ये हुआ है कि इस जो वबा चली है, इसमें इंशाल्लाह मुझे इतनी कभी उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम एक नए आज़्म और एक नए नज़रिए के साथ इंशाल्लाह उभर कर सामने आएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सर फरमान शुक्रिया, साहब। बहुत अल्लाह शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।